بہت اوقات ایسے ہوتے ہیں وہ قبولیت کے ہوتے ہیں بعض اوقات، اور کبھی اللہ پاک راضی ہو جائے تو وہ گھڑی نصیب کر دیتا ہے۔ میں یہاں دارالحدیث میں سبق بخاری شریف کا پڑھا کے باہر آ رہا تھا، لڑکوں نے شور مچایا کہ یہاں پر چھوٹے چھوٹے سانپ ہے، نیا زمانہ تھا، نیا ادارہ بن رہا تھا۔ میں آ کے دیکھا میں نے تو وہ تو واقعی چھوٹے چھوٹے سانپ تھے۔ میں بہت گھبرا گیا، میں نے کہا یہ تو سانپڑی بیائی ہے اور وہ کم از کم 400 بچے دیتی ہے، 100-200 اسی وقت پکڑ پکڑ کے کھا لیتی ہے اور باقی بھاگ جاتے، جو بھاگ جاتے وہ سانپ ہے۔ تو میں نے یہاں ہمارے ایک دوست ہے، اللہ پاک غری کی رحمت کرے، جوانی میں چلے گئے، مولانا مصباح الدین صاحب بنگال کے سرزمین پر جو قابل قدر لوگ پیدا ہوئے، ان میں سے ایک ہیرا تھا، ایک یاقوت تھا بیش بہا۔ اس نے کہا اس کا کیا علاج ہے؟ میں نے کہا نیولا آ جائے تو وہ اندر جا کے پکڑ لے گا، باقی ہمیں کیا معلوم ہے۔ 8-10 دن 15 دن بعد یہ چھوٹے چھوٹے سانپ بڑے ہو گئے ہوں گے۔ اس نے کہا آپ دارالحدیث سے نکلے، ابھی بخاری پڑھا، دعا فرمائے۔ میں نے کھڑے کھڑے دعا کی اور میں بجائے دفتر جانے کے گھر چلا گیا۔ اس زمانے میں ہماری ظہر کی نماز 2:30 بجے ہوتی تھی، تو وقت تھا، میں نے کہا تھوڑا آرام کر کے آؤں۔ تو جیسے ہی میں اپنے بستر پر لیٹ گیا تو ایک نیولا آیا اور شیشے میں دونوں ٹانگوں سے میں نے کہا مرحبا اہلاً و سہلاً واللہ نحن فی اشد الانتظار الیک۔ اب میں نے کہا باہر جاؤ، وہاں پر سپڑی بھی آئی ہے۔ وہ باہر آیا، ٹنگ 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 ٹنگ، دیکھا تو مصباح الدین کہتے حضرت نیولا آ گیا اور سیدھا اندر گیا اسی سوراخ میں اور سپڑی کو پکڑ کے باہر لایا۔ میں نے کہا پھر آپ کی کیا ذمہ داری ہے؟ کہ میں نے لڑکوں کو دور دور کھڑے کیے کہ بلیاں نہ آئیں، اور بلیوں کا بھی پوری آماجگاہ ہے، جانور کی بلیاں ہیں۔ اگر میں حیوانات پر کتاب لکھوں تو لوگ کرمانی کی عجائب المخلوقات اور دمیری کی حیات الحیوان الکبریٰ نہیں دیکھیں گے، زرولیات پڑھیں گے۔ لیکن اب تو نہیں ہوا، اگر پھر کبھی اللہ نے دنیا میں بھیجا ہو اور صلاحیت اللہ نے دی، یہ زندگی تو تمام ہو گئی بس قرآن و سنت پہ، اس میں حیوانات کا حصہ نہیں تھا۔ دیکھو عجائب، دیکھو ذرا۔ اور وہ نیولا پوری صفائی کر کے اس کے بعد نہیں دیکھا کہ ہم خوش ہو رہے تھے کہ اس کو پالیں گے، اس کا خیال رکھیں گے، فکر پیدا ہو گئی کہ یہ 77 بلیاں کون سے پاکستان بھیج دیں۔ یہ تو جیسے نیولے کو دیکھیں گے ماں بیٹیاں سب دوڑ پڑے گی، لیکن وہ نیولا اس کے بعد نہیں دیکھا گیا۔ جب بلا آ گئی تو اللہ نے اس کا دفاع بھی بھیجا۔ اس دن سے آج تک دوبارہ ادارے کے اندر کہیں کوئی سانپ وامپ الحمدللہ اللہ کے خاص فضل احسان مہربانی سے نظر نہیں آیا۔ یہ سب تکوینیات ہے، اللہ اپنی خدائی اور اپنی الوہیت منوا رہا ہے کہ میں موجود ذات زبردست ہوں، ہر کام میرے حکم کے نیچے ہے۔ شروع میں جب میں یہاں آیا، اس مسجد میں امام ہوا، تو یہاں کے نوجوانوں کو ترجمہ پڑھاتا تھا اور ذہبی کی طب النبوی میڈیکل کے طلباء کو پڑھاتا تھا تاکہ یہ اسلامی طب سمجھیں اور انگریزی جو علوم ہیں ان کا رعب ان کے دل و دماغ سے اتر جائے۔ تو جب تبلیغی اجتماع رائے کے دن آئے تو بہت لڑکے تیار ہو گئے، جتنے مجھ سے پڑھ رہے تھے سب نے کہا ہم ساتھ چلیں گے۔ تو ہمارے اس محلے میں ایک بڑا معتبر آدمی رہتا تھا اور بڑا تیسمار خان تھا وقت کا۔ اس نے مجھے کہا کہ لاہور میں ایک ہوٹل میں میں نے قیام کیا ہے آپ کے دوستوں کے لیے، اور رائے سے لاہور جانے کے لیے میں نے گاڑیوں کا انتظام کیا ہے۔ اصل میں جو لوگ رائے آتے جاتے ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ اجتماع ختم ہونے کے بعد پھر لاہور یا کہیں نکلنا بڑا مشکل ہوتا ہے، رش ہو جاتا ہے۔ اپنی تیار گاڑیاں ہونے چاہیے کہ آدمی فوراً جائے۔ جس وقت دعا ختم ہو گئی تو اس معتبر تیسمار خان نے مجھے کہا کہ ہماری گاڑی میں صرف آپ کی جگہ ہے۔ میں نے کہا ہوا خدا کے بندے، میں جو 35 جوانوں کو لے کے آئے ان کا کیا کروں گا؟ کہ ان کو چھوڑو وہ خود جائیں۔ میں نے کہا یہ غلط ہے، یہ تربیت کرنے والوں اور علم دینے والوں کے اخلاق نہیں ہے۔ میں نے کہا بس آپ مجھ سے بے فکر رہے۔
اب وہ کہیں سن رہا ہوگا تو اس کو صدمہ تو ہوگا، لیکن جب اس نے ایسے کیا ہے تو اسے برداشت کرتا رہا۔ ایک دن مجھے پرچہ دیا کہ جس دن آپ جمعے میں یہ بیان کریں مجھے بتاؤ تاکہ میں کہیں اور پڑھوں۔ میں نے کہا نہیں، آپ اس دن ضرور آیا کرے تاکہ آپ کو اپنا عمل نظر آ جائے۔ بس اس کا قصہ تو یہاں تک تھا، ساتھیوں نے مجھے کہا کہ انتظام کہاں ہے؟ میں نے کہا آگے۔ ہم بستر لے کے آگے چلتے گئے تو ایک جگہ خیمہ بالکل خالی تھا اور پانی خوب تھا وہاں۔ میں نے کہا بھائی زور کی نماز پڑھ لو۔ زور کی نماز پڑھ کر میں نے دعا کی کہ اللہ آپ انتظام آپ فرمائے، مخلوق کا انتظام تو ایسے ہی ہوتا ہے بھائی، پردے کٹ دنی مشبی۔ میں جب نماز سے فارغ ہو گیا تو ہمارے ایک مخلص دوست تھے حاجی حبیب اللہ صاحب، بلوچستان کوئٹہ کے، وہ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ جب میں اٹھا تو وہ لپک گیا، میں نے بورڈ ڈھونڈا، حضرت آپ ملے نہیں ہے وہ۔ میں نے کہا خیریت؟ کہا میں نے نئی بس خریدی ہے، لا کے یہاں کھڑی کی ہے کہ آپ کے ساتھیوں کو لاہور لے چلوں گا اور سیر کراؤں گا۔ آپ اندازہ لگائیں، توکل علی اللہ، جب مخلوق سے سہارا ٹوٹ گیا تو کیسا انتظام فرمایا، بالکل نیو برانڈ بس کمپنی سے نکال کے لائے تھے۔ اور سب ساتھی کہتے ہیں کہ فلاں صاحب نے بڑا اچھا انتظام، وہ سمجھتے ہیں کہ اس نے کیا، اگر تو سب پتہ ہو چاہے تخت دل ہے۔ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے نصرت اور امداد سے محروم نہ ہو اور نہ مایوس ہو۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، جب سارے اسباب ختم ہو جائے تب تو مسبب کی خیر و برکت سامنے آتی ہے۔ اور بہت دفعہ ایسا ہوا ہے، میں ہر سال حج کے لیے انتظام کرتا تھا، پیسے جمع کرتا تھا تو وہ کم ہو جاتے تھے، اور ہر سال دوسرے سال سے بڑھ کر حج کا خرچہ آتا تھا۔ تو ایک دفعہ رمضان شریف کے اخیر میں میں نے کہا سارے لوگ خرچ کرتے ہیں میں بھی خرچ کرتا ہوں، وہ سارے بانٹ دیے۔ عید بعد ایک شخص آیا اور اس نے مجھے کہا کہ آپ کے لیے حج ڈرافٹ میں نے بھرا ہے اور دستخط بھی آپ کی طرف سے کیے، اجازت ہے؟ میں نے کہا اجازت ہے۔ کہا یہ فارم آ گئے، لے لو۔ اللہ لا الہ الا ہو وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اس کا ترجمہ اس طرح یاد کرو، جب تم ایک اللہ کے ماننے والے ہو اور توحید کا عقیدہ رکھتے ہو تو صرف ایک اللہ پر سہارا کرو، توکل علی اللہ پہچان لو، بھروسہ پہچان لو۔ السلام علیکم جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا شیخ مفتی ظہور علی خان رحمۃ اللہ علیہ کو کہ شیخ مفتی ظہور علی خان رحمۃ اللہ علیہ کیا بیان فرما رہے تھے۔